बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारा आज का उन्वान है दुआ। और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा कारी अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। शुक्रिया। हमारे साथ आज की इस नशिस्त में वतन अज़ीज़ के एक नामवर सनाख़ा भी तशरीफ़ फरमा हैं जो सरकार की बारगाह में नात शरीफ का नजराना पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे, राजा मोहम्मद अतीक साहब। आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। आज का उन्वान बहुत खूबसूरत है, दुआ, जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं कि अद्दुआ मुख्ल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक मकाम पे सरकार ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा औ कमा क़ाल, कि दुआ ही इबादत है। तो दुआ की अहमियत और इसकी फ़जीलत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाई। तो अल्लाह करीम ने किस तरह आयात कुरानिया में दुआ की अहमियत और फ़जीलत को बयान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। इरशाद बारी ताला। और बड़ा ख़ूबसूरत मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, ये मूज़ी मर्ज़ ने जो डेरे डाले हुए हैं, तो रब की बारगाह में ये दुआएं इल्तिजाएं करने के वैसे भी रमज़ान का महीना बड़ा रहमतों बरकतों वाला है। ये दिन है कि हम दिन को भी, सुबह भी, शाम भी, चूँकि हज़रत आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये बात कि फ़राइज़ का वक्त है कि फ़जर नमाज हम ज़ोर के वक्त नहीं पढ़ सकते, ज़ोर है असर के टाइम नहीं पढ़ सकते, असर है मगरिब के टाइम नहीं। नमाज़ों के वक्त हैं, ईद उल फितर आई उसका भी एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है कि जिसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जिस वक्त बंदा चाहे वो अल्लाह को पुकारे। दुआ का मतलब ये होता है पुकारना, मांगना। और चूँकि बुखारी शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान मजीद पे भी इरशाद फरमाया, उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अब वो बुखारी शरीफ के जो मतन की जो रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात को, रात के आखिरी पहर में नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और फिर आवाज़ देता है कि है मुझसे कोई मांगने वाला, मग़फ़िरत तलब करने वाला। और ये तो ऐसा महीना है कि जो ही सूरज ग़ुरूब होता है, रात का पहर शुरू होता है, लेकर सुबह तुलू तक अल्लाह तबारक व तआला हर रात को इस टाइम में अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। और फिर आवाज़ दी जाती है कि कोई है ज़मीन पर रहने वालों में से कि जो मुझसे मदद तलब करें, मग़फ़िरत चाहे, मुझसे बख्शिश तलब करें। तो ये तो वो रहमतों बरकतों वाला महीना, बड़ा खूबसूरत टॉपिक आपका। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब व इज़ा सालका इबादी, मेरे बारे में मेरे बंदे अगर तुझसे पूछें। चूँकि एक एराबी ने आकर, एराबी का अपना वो क्या कहते हैं कि स्टाइल होता था ज़िंदगी गुजारने का, उनकी गुफ्तगू का एक अंदाज़ होता था। तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की बारगाह में एराबी आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम, खुदा दूर है या करीब है? हम यानी बिल्कुल करीब है तो फिर आहिस्ता से हम पुकारें, या दूर है तो ज़रा ऊँची आवाज़ में। तो ये आयत इसका नुज़ूल हुआ। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब तुझसे पूछे मेरे बारे में तो उनको बता दो कि फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। और अगला हिस्सा आपने जो तलावत किया है कि जब भी वो दुआ करें तो मैं सुनता हूँ उनकी पुकार को। और ये एक ऐसी इबादत है, देखो ना कुरान ने शायद दूसरी तरफ फरमाया, जैसा आपने जो हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल इबादत है। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो जिन्नों इंसानों को तो रब ने इबादत के लिए पैदा किया है। और फिर ये दुआ एक ऐसी इबादत है कि ये अम्बिया की सुन्नत है। सबसे पहले जो पैगम्बर हैं, नबी अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। 300 और कुछ साल तक वो इल्तिजा करते रहे, वो उनकी वो दुआ कबूल ना हुई। 300 के साल के बाद जाकर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के वसीले से जब दुआ मांगी, उन्होंने ये कालिमात सिखाए गए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कालिमात, ये कि रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो ये अम्बिया की सुन्नत है।
جناب یوسف علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب آیت کی ابتدا میں عرض کی کہ مولا مجھے تو نے حکومت عطا کی ہے، بادشاہت عطا کی ہے، اور مجھے جو خوابوں کا علم وہ عطا کیا ہے۔ اینڈ میں بڑا خوبصورت اگر دیکھا جائے قرآن کا جو آیت کا خاتمہ ہوا ہے کہ مولا کریم مجھے نیکوں میں اٹھانا، جو صالحین لوگ ہیں، یہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ جو قرب، جو تعلق نسبت نبیوں کا رب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی امتی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شرم یا آر نہیں محسوس کرتے مانگنے کے لیے کہ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں تو آر شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس وقت جو اتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے تو ہمیں تو دعائیں مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس ذات سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے اور مانگیں کس گے؟ سے مانگیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی پکارنے والا میری رحمت کو آواز دیتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہاں سے یہ جو عموم ہے اس کلام کا، اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی آہستہ پکارے یا بلند آواز سے پکارے، اور اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی دن میں پکارے یا رات میں پکارے، اور اس بات کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی اردو میں پکارے یا فارسی میں پکارے، پنجابی میں پکارے یا عربی میں پکارے۔ بلکہ یہاں پر تو اردو، پنجابی، فارسی، پٹواری کی بات نہیں، وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کو اس نے کلام کی قوت ہی نہیں دی۔ گنگے بھی اس کی رحمت کو آواز دیں تو وہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ تو حضرت آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کرتے ہوئے کن امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں جو شروع ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ، اور ہم روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں، اور اس کا کیسا خوبصورت اسلوب دیا قرآن نے کہ کیسے دعا مانگی جائے۔ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، دعا بعد میں مانگتے ہیں، پہلے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، رب کی ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے۔ پھر آگے مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کون ہے؟ جو روز جزا کا مالک ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے التجائیں کرتے ہیں۔ آگے جا کر پھر دعا بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی دعا مانگتا ہے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ آگے ایک صورت میں جا کر قرآن نے خود اس کی تفسیر کی کہ وہ کون منعم علیہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور جن پر غضب ہوا ہے یہود و نصارہ ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرک ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سابقہ امتوں میں بھی وہ کون لوگ ہیں جو نبیوں کے چاہنے والے تھے، نبیوں کے ماننے والے تھے۔ اب یہاں قرآن نے جو اسلوب بڑا خوبصورت دیا ہے کہ سب سے پہلے رب کی تعریف کرو۔ ایسا دیکھیں نا، اگر ایک مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کے دروازے پر بندہ جا کر مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس تعریف کے لائق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کرتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ مجھے یہاں سے مل جائے۔ تو یہ تو وہ رب العالمین ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ کا، اہل بیت کا اور صالحین کا طریقہ بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے تو پہلے رب کی حمد بیان کرتے تھے، اور ساتھ معمول یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے تھے، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی۔ اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت معروف ہے کہ آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ دعا تو معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جہاں تک کہ بندہ جو دعا کرنے والا ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، نبی اطہر پر درود پڑھا جائے، اور دعا کے بعد بھی سرکار پہ درود پڑھا جائے۔ حضرت یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں راجہ محمد عتیق صاحب کی طرف۔ تو عتیق صاحب آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول، دعا میری،
تو ہر ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری میں جب سے ہوا تیرا تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں تم پیش نظر رہنا سرکار عبادت میں جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری جو بھی ہے قضا اب تک بس اتنی تمنا ہے کہ منزل ہو مدینے کی بس اتنی تمنا ہے منزل ہو مدینے کی اور جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری جب روزے پہ پہنچوں میں یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو کہ تم ذکر نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری تم ذکر نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری اور میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا قاری صاحب کافی عرصہ پہلے آپ بھی یہ کلام پڑھا کرتے تھے میرا خیال ہے کبھی میں نے آپ سے بھی سنا ہے جی ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है दुआ और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अल्लामा कारी अज़ीज़ हैदर कादरी साहब। अल्लामा साहब, बात हो रही थी दुआ के हवाले से, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती हैं? जो रुकावट बनती है दुआ में, एक तो ये है कि हराम कमाई, हलाल कमाई ये ज़रूरी है दुआ की कबूलियत के लिए। आज भी इंसानियत मारी मारी फिर रही है और जी दुआएं हम करते हैं कबूल नहीं होती। उसमें सबसे जो मेन पॉइंट यही है कि हलाल कमाना और हलाल खाना, उसमें बरकत भी होती है और दुआएं कबूल ही होती हैं। दूसरा ये कि खुशू खुजू के साथ, नेक नियति के साथ, यानी दिल को फोकस करके, हाँ हुजूर कल्ब के साथ रब की बारगाह में दिल को उस तरफ मुतवज्जा करके दुआ मांगी जाए तो फिर वो कबूलियत वाला मामला होता है। तीसरा ये कि जब दुआ मांगी जाए तो वो ऐसी दुआ ना हो जो शरअ के ख़िलाफ़ हो, कि जो जायज़ काम है उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए। कोई भी छोटा है बड़ा है, किसी किस्म का कोई जायज़ काम जो ऐसी नेक हाजात, उसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। ऐसी दुआ न मांगी जाए कि जो आराम की तरफ हो या गलत काम के मुतल्लक हो। मसलन कई ऐसी चीज़ें हैं दुनियावी कि जी मौला मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, ना उसका इस्लाम के साथ तल्लक हो, ना सोसाइटी के साथ तल्लक हो, हत्ता कि वो हराम की तरफ वो रास्ता जा रहा हो, तो ऐसी दुआएं मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, ना वो कबूल होती है। सही। अल्लामा साहब, इस तरह है कि हमारे यहाँ एक आपने भी महसूस किया है कि एक सोच है कि अगर बंदा किसी बुज़ुर्ग के पास जाता है, अपने उस्ताद के साथ पास जाता है, वालिदैन के पास जाता है, किसी नेक शख्स के पास जाता है और उससे ये कहता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो इसका इस्लाम में क्या तस्वर है कि किसी नेक आदमी से, अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे से अपने लिए दुआ के लिए दरख्वास्त करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की एक आयत मेरे सामने आ गई, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापा था और आपके यहाँ औलाद भी नहीं थी और ख़ुद पैगम्बर हैं, सैयदा मरियम वलिया हैं। तो जब वो दाखिल हुए तो देखा बेमौसमी फल हैं, सर्दियाँ तो गर्मियों के फल हैं, गर्मियाँ तो सर्दियों के फल हैं। पूछा ये कहाँ से आए? उन्होंने आगे से इरशाद फरमाया, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से। हुनालिका दआ ज़करिया, कुरान कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े खड़े उन्होंने रब की बारगाह में दुआ मांगी। हुनालिका, ये नहीं कि वहाँ से घर गए। हालांकि बैतुल मक़दस शरीफ मस्जिद अक़सा है जो बड़ी यानी मुक़द्दस तरीन जगह है, वहाँ उस तरफ भी नहीं गए, वहीं खड़े खड़े यानी उनके वो नज़रिया एक दिया कि जिस वलिया के सदक़े से बेमौसमी फल रब ने दिए हैं। हालांकि पैगम्बर अफजल होता है, लेकिन हमारे लिए एक तालीमात छोड़ी उन्होंने, एक सबक छोड़ा है कि नबी अफजल हो कर भी वहीं खड़े खड़े दुआ मांग रहे हैं कि मौला जिसने बेमौसमी फल इसके वसीले से तूने दिए हैं, मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, मुझे वो फल यानी औलाद अता कर। तो वहीं खड़े होकर उन्होंने दुआ मांगी। एक तो ये इससे पता लगा कि कुरान की इस यानी आयत से कि जो मुक़द्दस जगह होती हैं वहाँ खड़े होकर दुआ मांगना ये भी कबूलियत का एक दखल है। दूसरा, अल्लाह का वली वहाँ बैठा हो, वहाँ से गुज़रा हो, वहाँ से वो दुआ मांगना, तो ये एक बरकत भी होती है और दुआ की कबूलियत का एक आसार भी होते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के हवाले से आता है कि एक दफ़ा आप दुआ कर रहे थे तो करीब से एक शख्स गुज़रा, उसने देखा कि अल्लाह का वली रब की बारगाह में झोली फैलाए खड़ा है, उसकी रहमत को आवाज़ दे रहा है, तो वो भी साथ दुआ में शरीक हो गया। तो हज़रत बायज़ीद दुआ करते रहे, वो साथ अमीन कहता रहा। जब उन्होंने दुआ मुकम्मल की तो उसने भी अपने चेहरे पे हाथ फेर दिए और अमीन कह दिया। तो कुछ वक्त गुज़रा तो वो शख्स फौत हो गया। किसी ने उसे ख्वाब में देखा और ख्वाब देखने वाले ने उससे पूछा कि बता तेरे साथ मालिक ने क्या मामला किया? तो उसने जवाब दिया कि मेरे मालिक ने करम फरमा दिया है, मुझे बख्श दिया है। तो ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि तेरा कौन सा अमल तेरी निजात का सबब बना? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि और तो अमल कोई नहीं था,
ایک دن اللہ کے ولی بایزید دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا میں شامل ہو گیا تھا اور ان کی دعا پر امین کہنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ اللہ نے اس امین کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا رب کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے، اگر انسان ان کی دعا میں شریک ہو جائے، ان کی دعا پر امین کہنے کا شرف پا لے، تو یہ امین کہنا بھی انسان کے لیے ایک کامیابی اور سعادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی نظر میں وہ ساری احادیث بھی، کہ ہمارے سامنے کئی احادیث ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ کوئی بیمار ہے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کوئی اولاد کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ دعا کیجئے۔ کوئی تقوی کے لیے حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر والدین اگر اولاد کے حق میں دعا کریں تو اس کی بھی فضیلت ہے، کسی کا استاد اس کے حق میں دعا کرے تو یہ بھی اس کے لیے دعا کی قبولیت کا ایک سبب بنتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت بہت کم ہے، اس وقت ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ میں آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اگر ان اوقات میں دعا کی جائے تو رب کائنات اس وقت کی برکت سے دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو رب کائنات ان مقامات کی برکت سے دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ ذرا اختصار کے ساتھ، ہمارے پاس اب 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس میں ذرا تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں۔ جو جگہ ہے وہ تو چونکہ مکہ المکرمہ ہے، میدان عرفات کا وقت نہیں، لیکن میں اس طرف آنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ جمعے کی سات کے بارے میں جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، رب رد نہیں فرماتا۔ تو یہ جو جمعے آ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس جمعوں میں امت کو چاہیے کہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ اس مصیبت سے، کرونا وائرس سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ دوسرا، رمضان کا جو مہینہ ہے، دوسری بات یہ حضور، میں آپ کی بات کا تکلامی کر رہا ہوں، اس پر معذرت، کہ ہمیں صرف، میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرتے ہوئے ضرور یہ کرونا سے جو ہمارے مسائل ہیں، جو اس وقت کے حالات ہیں، ان کے بارے میں بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ شاید ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور رب کی بارگاہ میں یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل بدل دے اور ہمارے حالات بدل دے۔ یہ دیکھیں نا کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ صرف اس کے لیے نہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں کہ اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انقلاب آنا چاہیے، دعا سے مقصد ہو کہ انقلاب آنا چاہیے۔ اس مصیبت سے تو اللہ نجات ہمیں عطا کر دے گا چند دنوں مہینوں کے بعد، لیکن یہ کہ انقلاب بھی نہ آئے تو پھر تو وہ دعاؤں کو فائدہ نہیں۔ دوسرا، چونکہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ صبح کی سحری کے وقت دعائیں کرو قبول، افطاری کے وقت کرو دعائیں قبول، رات کو جاگ کر گزارو اور دعائیں کرو تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ، اور پھر لیلۃ القدر ختم قرآن کا موقع ہے کہ اس میں تو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہ ایسی مقدس رات ہے کہ 1000 مہینے ایک طرف اور یہ رات ایک طرف، تو اس وقت جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہمیں برکت والا مل گیا ہے، مہینہ برکت والا مل گیا ہے، صبح برکت والی مل گئی ہے۔ تو یہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس ملک کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کو آباد رکھے، اس کو استحکام بخشے، اور اس ملک کے ذریعے عالم اسلام کو اللہ بالادستی نصیب فرمائے، عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرمائے۔ تو یہ وقت کا جو برکت ہونا ہے تو شرع نے جو ہمیں دیا ہے وہ موقع ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت، ابھی وقت تو نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ دعا کی قبولیت میں جو ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے جس کی طرف اکثر ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے قطع رحمی۔ بے شک کہ جو شخص قطع رحمی کا مرتکب ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جولی پھیلا بھی دے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے اور جب دعا کا وقت آتا تو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ گزارش کیا کرتے کہ محفل میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے
تو وہ اٹھ کے چلا جائے، اس لیے کہ اب دعا کا وقت ہے، ہم رب کی بارگاہ میں جولی پھیلانے لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہ کرے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہیں ہم رشتوں کو کاٹنے والے تو نہیں ہیں، تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے، صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، تو رب کائنات انسان پہ کرم فرما دیتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں محمد عتیق صاحب کی طرف اور ان سے سرکار کی نعت سنتے ہیں۔ قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے حسین تلوے، قدم قدم پہ نواز دیتے میرے نبی کے حسین تلوے، اور عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔ امام مالک کنارے چلتے کہ قدم کی جا پہ قدم نہ آئے، امام مالک کنارے چلتے کہ قدم کی جا پہ قدم نہ آئے، کیونکہ یہ راہیں وہ تھی جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین تلوے، یہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین تلوے، کھڑے تھے جب دو شہید اس پر اور ایک صدیق ساتھ ان کے، کھڑے تھے جب دو شہید اس پر اور ایک صدیق ساتھ ان کے، تو احد کی لرزش کو روکتے تھے میرے نبی کے حسین تلوے، میرے نبی کے حسین تلوے، جگہ تھی منبر سے حجرے تک جو ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، جگہ تھی منبر سے حجرے تک جو ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، کیونکہ وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین تلوے، میرے نبی کے حسین تلوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے سرکار کے تلووں کے حوالے سے سنایا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازے۔ علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین،
آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.